السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں۔ سلطان نور الدین زنگی اور شاہ یروشلم کے لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل صف آ رہا تھے۔ یہ ایک دوسرے سے 5 میل سے بھی کم فاصلے پر صف آ رہا تھے۔ اگرچہ ابھی تک جنگ کا نعرہ نہیں بجا تھا، لیکن کبھی کبھار ان کے درمیان ایک جھڑپ ضرور ہو جاتی۔ سلطان ابھی جنگ کا نعرہ نہیں بجانا چاہتا تھا کیونکہ وہ مصر سے آنے والی خبر کا منتظر تھا۔ سلطان نے شیرکو کو مصر روانہ کرنے سے قبل یہ ہدایت کی تھی کہ وہ ہر منزل سے ایک برگفتار گھوڑا سوار قاصد کے ذریعے اپنی خیریت کی اطلاع بھجواتا رہے۔ لہذا شیرکو سلطانی لشکر کے درمیان برگفتار قاصد باہمی رابطے کا ایک ذریعہ بنے ہوئے تھے۔ شیرکو برگفتاری کے ساتھ مصر کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا۔ وہ جلد از جلد مصر پہنچنے کا متمنی تھا۔ مصر کے معذور وزیر اعظم ملک شاور کی نظروں کے سامنے مصر کی وزارت عظمیٰ ناچ رہی تھی۔ ان کی مدد کے لیے ان کے ہمراہ آنے والے دمشق کا لشکر اگر عددی کمی کا شکار تھا، لیکن ملک شاور جانتا تھا شیرکو ایک بے مثل سالار ہے جو عددی کمی کے حامل لشکر کے ساتھ بھی دشمن کے ٹڈی دل لشکر کا صفایا کر سکتا ہے۔ ملک شاور اپنی حسین سوچوں میں گم شیرکو کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ 27 سالہ صلاح الدین نے پہلی مرتبہ دمشق کو خیر باد کہتے ہوئے عملی زندگی میں قدم رکھا۔ وہ بھی اپنی سوچوں میں گم رواں دواں تھا۔ ادھر شاہ یروشلم اپنی شمالی علاقوں کی دفاع کی بھرپور تیاری کر رہا تھا۔ اگرچہ سلطان دمشق نے دشمن پر ابھی یلغار نہ کی تھی، لیکن یہ یلغار کسی بھی وقت متوقع تھی۔ شاہ یروشلم نے مشرق وسطی کے تمام عیسائیوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا تھا اور ان کی فوجی کمک یروشلم پہنچنی شروع ہو چکی تھی۔ دوسری جانب صلاح الدین اپنے چچا شیرکو کی میت میں ریگستان کے دشوار گزار سفر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ امرائے نوریہ کے بعد عمرہ اس اناڑی شہ سوار کو تنقیدی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بعض اس نوجوان میں خصوصی دلچسپی لے رہے تھے۔ عمرہ شیرکو اور صلاح الدین کے خاندان پس منظر سے بخوبی آگاہ تھے۔ ان کے علم میں تھا اس نوجوان کے والد نجم الدین ایوب نے ایک مشکل گھڑی میں سلطان نور الدین زنگی کے والد عماد الدین زنگی کے قلعہ تقرید کے دروازے کھول دیے تھے۔ اس جرم کی پاداش میں اسے قلعہ تقرید سے دیش نکالا مل گیا تھا۔ تب امیر عماد الدین زنگی جو اس دور میں امیر موصل تھا، اس نے بصدر احترام اپنے دربار کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ اس صلح رحمی کے عوض نجم الدین ایوب اور اس کے بھائی اسد الدین شیرکو نے اپنے آپ کو زنگی خاندان کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ شاہ یروشلم سلطان دمشق کے حملے کا منتظر ہی رہا، لیکن یہ اس کا انتظار طول پکڑتا گیا۔ شاہ یروشلم کے سر پر مسلسل خطرے کی تلوار لٹکتی رہی۔ اگرچہ شاہ یروشلم کو بحری راستوں سے شمالی علاقوں کی عیسائی ریاستوں کی فوجی امداد میسر آ چکی تھی، لیکن اس میں اتنا دم خم نہ تھا کہ وہ بذات خود حملہ کرنے میں پہل کرتا۔ وہ ہنوز تذہب کا شکار تھا۔ دوسری جانب شیرکو کا لشکر ریگستان کا سینہ چیرتے ہوئے بلیس کے قریب جوار جا پہنچا۔ شیرکو ابھی بلیس سے ایک منزل دور ہی تھا۔ اس نے 200 سواروں پر مشتمل ہراول دستہ ترتیب دیا اور اس کی کمان صلاح الدین کو سونپتے ہوئے یہ حکم دیا وہ بلیس کے مصری فوجی چوکی پر طوفان باد و باران بن کے گرے اور اس شدت سے حملہ کرے کہ اس کے دفاعی نظام شکست و ریغ کا شکار ہو کر دھرم بھرم ہو جائے۔ اصول مقصد کے بعد واپس پلٹا تاکہ اس کے بعد شیرکو اپنے سواروں کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ صلاح الدین کا یہ اولین مارکہ تھا۔ اس نے یہ عہد کر رکھا تھا وہ اپنے پہلے ہی مارکے میں کرہائے نمایاں سر انجام دینے کی کوشش کرے گا۔ زمانہ اس کی صلاحیت پر اش کر اٹھے گا۔ وہ لشکر کی کمان کرتے ہوئے اپنے گھوڑا سر پر دوڑاتا رہا۔ اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے اپنے سپاہ کو یہ ہدایت کی تھی دشمن کی فوجی چوکی کے سامنے آتے ہی وہ اس پر پوری شدت کے ساتھ ٹوٹ پڑے اور اس شدت سے حملہ آور ہوں کہ آن کی آن اس فوجی کی چوکی کی اینٹ سے اینٹ بجا کر واپس پلٹ آئے۔ صلاح الدین کے گھوڑا سوار سپاہ بڑک رفتاری کے ساتھ بلیس کی فوجی چوکی کی جانب رواں دواں تھی۔ دوسری جانب بلیس کی چوکی پر موجود لشکر اگرچہ دشمن سے دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ ان سے ٹکرانے والا دشمن کون تھا۔ ان کے علم میں یہ بات تھی سلطان دمشق اپنے لشکر کے ہمراہ شاہ یروشلم پر چڑھائی کرنے کے لیے نکلا ہے، لیکن یہ گھوڑا سوار کدھر سے نمودار ہو گئے ہیں۔ اگرچہ صلاح الدین کے کمان میں محض 200 سوار تھے،
لیکن اس نے کمال دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں 10 سواروں کی ٹولیوں میں اس طرح پھیلا دیا کہ ایک صف کے بجائے آگے پیچھے کئی صفحے دکھائی دینے لگے۔ ادھر مصری لشکر کے سپاہ سالار زرغام کے دونوں بھائی ناصر الدین حمام اور فخر الدین حمام تھے۔ مصری فوج بھی صف آرا ہو گئی اور حملہ کرنے کا حکم کا انتظار کرنے لگی۔ صلاح الدین برق رفتاری کے ساتھ اپنے سواروں سمیت دشمن کی سپاہ پر ٹوٹ پڑا اور انہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی تیغ کرنا شروع کر دی۔ مصری فوج اس ناگہانی آفت میں تمطلع اٹھی اور اس نے اپنے آپ کو چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں محسوس کیا۔ اگرچہ صلاح الدین نے اپنے حملے میں دشمن کو قرار واقعی نقصان سے دوچار کیا، لیکن دشمن کے لشکر جرار کے سامنے اس کے 200 سواروں کی اہمیت ہی کیا تھی۔ کچھ دیر تک 10 بدس مارکا رائی پوری شدت کے ساتھ جاری رہی اور خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی۔ اس کے بعد صلاح الدین نے اپنے سواروں کو فوری واپسی کا حکم دیا، کیونکہ خدشہ تھا وہ کہیں دشمن کے نرغے میں نہ آ جائیں۔ صلاح الدین نے جس برق رفتاری کے ساتھ دشمن کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا تھا، اس کے سوار اسی برق رفتاری کے ساتھ دشمن کے سپاہ کا سینہ چیرتے ہوئے واپس نکلا۔ اس حملے کے نتیجے میں 10 مصری سپاہ جان سے گئی اور 100 سے زائد سپاہ زخمی ہوئی، جبکہ صلاح الدین کے محض 5 سپاہ کو معمولی نوعیت کے زخم آئے۔ صلاح الدین کے سپاہ نے جب واپسی کی راہ لی تب مصری فوج نے سکون کا سانس لیا، لیکن وہ ہنوز حیران تھے ان پر حملہ آور ہونے والے کون لوگ تھے اور انہوں نے کس وجہ سے ان پر حملے کا نشانہ بنایا۔ ان کا ایک منجر جو گھوڑا سوار حملہ آور کے عقب میں سفر کر رہا تھا، اس نے آ کر بتایا سلطان نور الدین زنگی کا ایک لشکر جرار ان کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے۔ حملہ آور ہونے والے سوار اسی لشکر جرار کا ہراول دستہ تھے۔ یہ سن کر ناصر الدین حمام فخر الدین حمام کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ فخر الدین حمام نے کہا، میرا خیال ہے یہ وہی لشکر ہے جس کی بابر یروشلم میں افواہیں گردشیں کر رہی تھی۔ سلطان دمشق یروشلم کے جانب پیش قدمی کر رہا ہے۔ اس دوران ایک اور منجر نے آن پہنچا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ناصر الدین نے اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا، گھبراہٹ کے عالم میں تیرے اوسان کیوں خطا ہو گئے؟ دشمن کو دیکھ کر تیری جان پر کیوں بن گئی؟ جاسوس نے اپنی گھبراہٹ پر کس قدر قابو پاتے ہوئے کہا، سپہ سالار میری لائی خبر سن آپ بھی ورتا حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ تو ایسی کون سی خبر لے آیا ہے؟ جاسوس گویا ہوا، جناب علی مکان وہی ملک شاور جسے ہمارے وزیر اعظم نے شکست دے کر معزول کیا تھا، وہ فرار ہو کر دمشق جا پہنچا تھا۔ اب وہ دمشق کے لشکر کے ہمراہ واپس آ رہا تاکہ ہمیں شکست دے کر دوبارہ وزیر اعظم بن سکے۔ یہ سن کر ناصر الدین اور فخر الدین دونوں کے ہوش اڑ گئے اور ان کے اوسان اس قدر خطا ہوئے وہ دونوں بات کرنے کے قابل نہ رہے۔ بلاخر ناصر الدین نے بمشکل اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا، ملک شاور آ رہا ہے اور آ کر ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ فخر الدین نے بھی شامل باجا بنتے ہوئے کہا، ہاں ہمیں اس کی کیا پرواہ ہے۔ ناصر الدین نے مزید بڑک ماری، اس نے پہلے بھی ہمارے ہاتھوں شکست کی ذلت اٹھائی تھی، اب پھر ہم اسے شکست کی ذلت سے دوچار کریں گے۔ منجر نے خبر گوش گزار کرتے ہوئے کہا، دمشق کے امیر العمراء بھی اس ملک شاور کے ہمراہ ہیں اور لشکر کی قیادت کر رہے ہیں۔ فخر الدین نے استفسار کیا، یہ امیر العمراء کیا بلا ہے؟ منجر نے بتایا، اس کا نام اسدالدین ہے، لیکن اس کی شجاعت دلیری کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے شیرکور کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔ وہ سلطان دمشق کے دربار عمراء کا سردار ہے، امیر العمراء کہلاتا ہے۔ فخر الدین نے گردن اگڑائی اور کہا، ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے، ہم اس کا بھی وہی حشر کریں گے جو حشر ہم نے شاہ یروشلم کا کیا تھا۔ ناصر الدین نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس کے دعوے سے اتفاق کیا۔ صلاح الدین دشمن کے خلاف اپنی کامیاب چھاپہ مار کارروائی سر انجام دینے کے بعد اپنے لشکر واپس پہنچ گیا۔ اس نے جب شیرکو کو دشمن پر بے خبری میں حملہ آور ہونے کی اپنی کارروائی کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا اس کی یہ کارروائی اس قدر شدت کے ساتھ انجام دی گئی، دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ قبل اس کے ان کو سمجھ میں کچھ آتا، وہ اپنی کارروائی کامیابی کے ساتھ مکمل کر کے واپس پلٹ آیا۔ شیرکو نے صلاح الدین کی تعریف کر کے اس کے حوصلے کو مزید استحکام بخشا۔ مجھے فخر ہے تم نے نجم الدین ایوب کا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ صلاح الدین کی یہ اولین اور کامیاب مارکہ آرائی تھی۔ اس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اگرچہ میں اپنے باپ پر فخر کرتا ہوں، لیکن میں فن سپاہ گری میں مہارت آپ ہی سے حاصل کی ہے۔ اگرچہ اس وقت وہ عمراء بھی موقع پر موجود تھے جو امراء نوریہ کہلاتے تھے، لیکن انہوں نے صلاح الدین کی اس اولین کارنامے کی تعریف کرنا گوارا ہی نہ سمجھا۔
اس کی وجہ یہ تھی عین الدین بارو کی، جو کہ ایک منہ پھٹ اور مغرور امیر تھا۔ اگرچہ وہ صلاح الدین کی صلاحیتوں سے اندرون خانہ مطمئن اور خوش تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ظاہری طور پر وہ اس کی مخالفت پر کمر بستہ تھا۔ یہ وہی امیر تھا جس نے دربار خاص میں صلاح الدین کی حاضری کے خلاف بات کی تھی۔ باقی عمرہ اگرچہ صلاح الدین کی صلاحیتوں کی داد دینا چاہتے تھے، لیکن وہ عین الدولہ کی صلاح الدین کی مخالفت کی وجہ سے مسلطاً خاموش رہے، کیونکہ یہ موقع ایسا نہ تھا کہ وہ آپس کی چپکلش میں مبتلا ہوتے۔ صلاح الدین کی ولولہ انگیز قیادت میں شیرکو کے ہراول دستے نے اہل مصر کے اوسان خطا کر دی۔ اس کے علاوہ جب ناصر الدین حمام اور فخر الدین حمام کے علم میں یہ بات آئی دمشق کے لشکر کے ہمراہ مصر کا معزول وزیر ملک شاور بھی موجود ہے، تو مزید پریشانی کا شکار ہوئے۔ ان کی گھبراہٹ دیدنی تھی، ان کے رہے سے ہوش بھی اڑ گئے۔ اگرچہ دونوں بھائیوں نے اپنی ساکھ برقرار رکھنے کی جاسوس کی موجودگی میں بڑھ بڑھ کے باتیں کی تھی، لیکن اس کے رخصت ہونے کے بعد وہ آئندہ کا لائے عمل طے کرنے کے لیے آپس میں مشاورت کرنے لگے۔ ناصر الدین نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمیں شاہی لشکر سے صلح صفائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فخر الدین نے عالم پریشانی میں اس کی تجویز رد کرتے ہوئے کہا، چونکہ ملک شاور ان کے ہمراہ آیا ہے، اس لیے صلح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ملک شاور پہلے ہی ان کے ساتھ کسی معاہدے میں ملوث ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر شاہی لشکر اس کی حمایت میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ ناصر الدین نے ایک اور رائے پیش کرتے ہوئے کہا، ہم دمشق کے لشکر سپہ سالار کو ملک شاور سے کہیں اچھی شرائط پیش کر کے اسے جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے۔ فخر الدین اس کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، تمہاری یہ رائے میرے دل کو لگی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے مذاکرات کون کرے گا؟ ناصر الدین نے بڑک مارتے ہوئے کہا، دشمن کے سپہ سالار کے پاس میں جاؤں گا، اسے جلدی اپنی جلد بازی کا احساس ہوگا، لہذا وہ گویا ہوا تم بھی میرے ساتھ چلو، کیونکہ شاہ یروشلم سے مذاکرات کرنے کے لیے ہم دونوں ہی گئے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن وہاں ہماری جان کا پیسہ ملک شاور بھی تو موجود ہوگا۔ ملک شاور کا نام سن کر دونوں کی بولتی بند ہوگی۔ فخر الدین نے ایک اور رائے پیش کرتے ہوئے کہا، ہم دونوں کا اکٹھا جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ نصر الدین گھبراہٹ کے عالم میں استفسار کیا، فخر الدین تم کس خطرے کی نشاندہی کر رہے ہو؟ فخر الدین نے خطرے کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا، ملک شاور دمشق کے سپہ سالار کو بتا دے گا، ہم دونوں مصری لشکر کے سپہ سالار ہیں، وہ ہم دونوں کو موقع پر ہی گرفتار کر سکتا ہے۔ ناصر الدین نے پھر بڑک ماری، ہم آخری سانس تک دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ فخر الدین نے بھی بھائی کو یقین دلاتے ہوئے بڑی روانیت کے ساتھ کہا، ملک شاور قسمت کا دھنی ہے کہ پہلے بھی بھج نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اب ہم اسے تحقیق کر کے اس کی لاش دارالوزارت کے دروازے کی زینت بنائیں گے۔ دونوں بھائی بھڑکے مارنے کے بعد دوبارہ فکر مند ہو گئے، صلح صفائی کے بارے میں ایک مرتبہ پھر غور و خوض کرنے لگے۔ میرا خیال ہے صلح کے عوض ہم نصف مصر دمشق کے لشکر کے حوالے کر دیتے۔ ناصر الدین نے حقیقت اشکار کرتے ہوئے کہا، پھر ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ شاہ یروشلم کو بھی سالانہ خراج کے طور پر ایک معقول رقم ادا کرنی ہوتی ہے۔ اگر آدھا ملک ملک شاور کے حوالے کر دیا تب خلیفہ کی شاہ خرچیوں کی رقم کا کیا بنے گا؟ فخر الدین نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، فضول باتوں پر وقت ضائع کرنے کے بجائے بہتر یہی ہے خلیفہ کا وظیفہ بند کرنے کے علاوہ شاہ یروشلم کو بھی سالانہ اخراج کی ادائیگی بند کر دی جائے۔ فخر الدین اور ناصر الدین حمام محض زرقام کے بھائی ہونے کے ناطے سے مصری لشکر کے سپہ سالار بن بیٹھے تھے، کیونکہ یہ دونوں بھائی عقل کے اندھے تھے، بصیرت سے محروم تھے۔ وہ فضول باتوں میں اپنا وقت گزار رہے تھے، اگرچہ اس وقت ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ ان کے پاس معقول تعداد میں فوج موجود تھی۔ اگر وہ لایانی باتیں کرنے کے بجائے جنگی حکمت عملی واضح کرتے تو دشمن کے لیے قرار واقعی مشکلات کھڑی کر سکتے تھے۔ شیرکو نے لشکر سے بلیس کے قریب جوار میں پڑاؤ ڈالا تھا۔ ایک دن آرام کرنے کے بعد لشکر نے بلیس کی جانب اپنی پیش قدمی کا آغاز کر دی۔ مصر کی فوج بلیس سے باہر واقع ایک چٹیل میدان میں دشمن کی منتظر تھی۔ زرغام نے ملک کے امن و امان کے پیش نظر ایک مختصر سی فوج قاہرہ میں رکھی تھی، بقایا فوج اپنے دونوں بھائیوں کی کمان میں دے دی۔ ناصر الدین حمام اور فخر الدین حمام اس حقیقت سے آگاہ تھے
قاہرہ سے وہ مزید فوجی کمک حاصل نہ کر سکتے تھے۔ بالفرض اگر وہاں سے مزید کمک انہیں روانہ کی بھی جاتی تو اس وقت تک جنگ اپنے منطقی انتظام کو پہنچ چکی ہوتی، لہذا دونوں بھائیوں کا مورال پست ہو گیا اور ان کی ہمت مفقود ہو گئی۔ مزیداری کی بات یہ تھی، فوج کے سپہ سالار تو ہمت ہار بیٹھے تھے، لیکن مصری فوج دشمن کے مقابلے کے لیے آمادہ تھی۔ جس طرح دمشق کی فوج کے ہمراہ امرائے نوریہ تھے، اسی طرح مصری فوج کے ساتھ بھی امرائے برقیہ ایک قابل ذکر تعداد موجود تھی۔ یہ وہی امراء تھے جن کی حمایت اور کاوش کے بدولت زرغام وزارت عظمیٰ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اگرچہ مصری فوج کے سپہ سالار دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے بجائے دشمن کی من مانی شرائط اور اس کے ساتھ صلح کرنے کو ترجیح دیتے تھے، لیکن ان کے علم میں تھا اگر انہوں نے دشمن کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کیا، امرائے برقیہ ان کو تعطیق کر کے بذات خود فوج کی کمان سنبھال لیں گے، لہذا وہ دشمن کے خلاف جنگ کرنے پر مجبور تھے۔ اگرچہ مصری فوج اس وقت زرغام کے ساتھ وفاداری نبھا رہی تھی، لیکن فوج کے علاوہ شہریوں میں بھی ملک شاور کے حمایتی موجود تھے۔ انہوں نے دمشق کی فوج کے ساتھ اپنا رابطہ کسی نہ کسی طریقے کے تحت بحال رکھا ہوا تھا اور انہیں لمحہ بلمحہ اہم معلومات فراہم کر رہے تھے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے تو ملک شاور نے انتہائی مؤدب انداز میں دمشق کے لشکر کے سالار کو ایک اہم خبر دینے کی جسارت کی۔ دمشق کے لشکر کے سپہ سالار کو خدمت میں عرض ہے، مصر کی فوج کے سپہ سالار ناصر الدین حمام اور فخر الدین حمام ہیں۔ شیرکو نے اسے لاجواب کرتے ہوئے کہا، ملک شاور یہ اطلاع پہلے ہی میرے علم میں ہے، مجھے یہ بھی علم ہے یہ دونوں مصری وزیراعظم کے بھائی بھی ہیں۔ ملک شاور کی حیرانی دیدنی تھی۔ پہلے اس کے ذہن میں اس خیال نے جنم لیا، اس کے بہی خواہ و ہمدردوں نے سپہ سالار کو پہلے ہی مطلع کر دیا، لیکن ماں بعد اس نے یہ محسوس کیا یہ دمشق کے جاسوسوں کا کارنامہ ہے جو بلیس تک رسائی حاصل کر چکے ہیں اور اہم خبریں ارسال کر رہے ہیں۔ ملک شاور نے ایک مرتبہ پھر شیرکو کو مخاطب کرنے کی جسارت کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی خدمت میں ایک درخواست پیش کرنے کا متمنی ہوں۔ ملک شاور نے تند لہجے میں جواب دیا، ملک شاور جنگ کا طبل بجنے ہی والا ہے، جو کہنا چاہتے ہو فی الفور مختصر الفاظ میں کہو۔ ملک شاور نے نفرت امیز لہجے میں کہا، میں ناصر الدین حمام اور فخر الدین حمام کو اپنے ہاتھوں سے تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ شیرکو نے ملک شاور کو تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، میں نے مصری سپہ سالاروں کی گرفتاری کی ذمہ داری اپنے بھتیجے صلاح الدین کو سونپی ہے۔ اگر وہ گرفتار ہو بھی گئے تو ان کے خون میں اپنے ہاتھ نہیں رنگ سکتے، کیونکہ ان کے مقدر کا فیصلہ ہمارے ہمراہ موجود امرائے نوریہ کریں گے۔ تم ان کے سامنے اپنی خواہش پیش کرنے کے مجاز ہوگے۔ شیرکو کی بات ابھی اپنی اختتام کو نہ پہنچی تھی، مصری لشکر نے طبل جنگ بجا دیا، جس کے جواب میں دمشق کے لشکر نے بھی طبل جنگ بجا دیا۔ مارکہ رائی کا آغاز ہوتے ہی دونوں لشکروں نے ایک دوسرے پر تیر برسائے اور ان کے تیروں کے سائے تلے آگے بڑھنے لگے۔ مارکہ رائی کے آغاز سے قبل ہی صلاح الدین کو مصری سپہ سالار فخر الدین حمام اور ناصر الدین حمام کی گرفتاری کی ذمہ داری سونپی گئی تھی اور ان دونوں بھائیوں کی شناخت بھی بخوبی کروا دی گئی تھی۔ یہ دونوں بھائی فوج کے قلب میں موجود تھے جہاں پر مصری پرچم لہرا رہے تھے۔ جیسے ہی مارکہ رائی کا آغاز ہوا، صلاح الدین نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اپنے سواروں کی ہمراہی میں برقرفتاری کے ساتھ مصری فوج کے قلب پر حملہ آور ہوا اور اس کے اندر دور تک گھستا چلا گیا، حتیٰ کہ فخر الدین اور ناصر الدین حمام پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اپنے سواروں کو للکارا، جنہوں نے صلاح الدین اس کے سواروں کو اپنے نرغے میں لینے کا آغاز کر دیا۔ صلاح الدین نے جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنا گھوڑا مصری سپہ سالاروں کی جانب بڑھایا، لیکن مصری سوار اپنے سپہ سالاروں کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ صلاح الدین مجبور ہو کر اپنا مشن ادھورا چھوڑ کر مصریوں کے نرغے سے نکل آیا۔ مارکہ رائی شدت اختیار کر چکی تھی۔ ملک شاور بھی بڑھ چڑھ کر مصریوں کے خلاف برسر پیکار تھا۔ شیرکو حقیقت میں ایک شیر کی مانند میدان جنگ میں دندناتا پھر رہا تھا۔ اس کے محافظ دستے نے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ وہ جدھر کا رخ کرتا ادھر کے فوجی اس کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتے۔ اس نے دشمن کی فوج کو قرار واقعی جانی نقصان پہنچایا۔ ادھر صلاح الدین اپنے مشن کی تکمیل کے لیے بے قرار تھا۔ اس کی پہلی کوشش اگرچہ کامیاب نہ ہو سکی تھی، لیکن وہ ایک بار پھر مصری فوج کے قلب میں جا گھسا۔ اگرچہ مصری فوج کے سپہ سالار ناصر الدین حمام اور فخر الدین حمام پہلے ہی شانہ بچانہ کھڑے ہو کر
اپنی فوج کی کمان کر رہے تھے، لیکن صلاح الدین کے خطرے کے پیش نظر اب وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر اپنی فوج کی کمان کر رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی بھی بھانپ چکا تھا، اب دونوں علیحدہ ہو کر اپنی فوج کو لڑوا رہے ہیں۔ اس نے پہلے فخر الدین کو نشانہ بنانے کی ٹھانی، وہ گھوڑا سر پر دوڑاتے ہوئے اس کے قریب جا پہنچا۔ فخر الدین نے خطرہ بھانپتے ہوئے صلاح الدین۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔